پروفیسر سلیم عامر صاحب، ڈائریکٹر اسپرٹ اسکول چونیا، ڈائریکٹر اسپرٹ اسکول شمس آباد اور ڈائریکٹر اسپرٹ اسکول وانکھارا، ساتھ میں ہمارے بھائی مختار صاحب، پرنسپل آئیڈیل اسکول گدپور، اور محمد بخش صاحب پرنسپل اسپرٹ اسکول شمس آباد، اور ہماری کوآرڈینیٹر میڈم نادیہ، اور تمام سٹاف کو جو یہاں موجود ہیں ان کو خوش آمدید، اور ان کو میں مبارکباد مینجمنٹ کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا فنکشن آرگنائز کیا۔ تو پیارے بچوں اور بہنوں بھائیوں، ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، ان کی زندگی سے ہزارہا مثالیں ملتی ہیں۔ ایک جو ضروری ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ صبر، اور جو اپنی بعض اوقات حق ہوتا ہے اس سے دستبردار ہو جانا، اس کا جو صلہ ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اسلام پنپ رہا تھا، مدینہ میں اپنا قد بنا رہا تھا، تو کچھ سرداروں کو بڑا ناگوار گزرا کہ انہوں نے ہمارے بتوں کی نافرمانی کی ہے، ہم ان کا کلا کما کر دیں گے۔ لہٰذا ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا، اور مدینے سے کوئی 3-4 کلومیٹر باہر وہ مقابلہ کرتے ہیں صحابہ اکرام سے، مسلمانوں سے، اور اس میں اس لشکر کو مار دیا جاتا ہے، ان کو کلا کما کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کا ایک سردار وہ پکڑ لیا جاتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اسے مدینہ مسجد نبوی لایا جاتا ہے۔ تو آپ اسے کہتے ہیں کہ تم بڑا اسلام کے خلاف بولتے تھے، تم ہمارے خلاف بڑی باتیں کیا کرتے تھے، تم بتاؤ کہ آج دیکھو ہم تمہیں مار سکتے تھے لیکن آج ہم نے تمہیں مارا نہیں ہے، ہم نے تمہیں گرفتار کیا ہے، تم بتاؤ کہ تمہیں میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کنڈکٹ، یہ بیہیویئر کیسا لگا؟ تو نعوذ باللہ اس شخص نے گالیاں دی، اس نے برا بھلا کہا، جس پہ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی کہ میں اس کا سر کاٹ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کچھ نہ کہیے، میں اسے اور سوال کرتا ہوں۔ آپ نے کہا بتاؤ تمہیں میرا مدینہ کیسا لگا ہے؟ اس نے پھر برا بھلا کہا، اس نے کہا یہ تو بہت برا شہر ہے۔ پھر صحابہ اکرام کو غصہ آیا، آپ نے کہا اسے کچھ نہ کہیے، میں اسے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اسے کہا کہ میری طرف دیکھو اور تم بتاؤ کہ میں تمہیں کیسا لگا ہوں۔ نعوذ باللہ اس نے پھر برا بھلا کہا، ایون کہتے ہیں کہ اس نے تھوکا، اس نے اتنا برا بیہیویئر اڈاپٹ کیا کہ صحابہ اکرام اسے مارنے لگے۔ آپ نے کہا اسے کچھ بھی نہ کہو، اسے باحفاظت مدینے سے باہر چھوڑا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور ایسا ہی کیا گیا، اسے مدینے سے باہر باحفاظت چھوڑ دیا گیا۔ اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں نے جس کے صحابہ کے بارے میں گالیاں دی، میں نے جس کے شہر کو برا کہا، میں نے جس شخصیت کے بارے میں اول فول بکا، وہ مجھے اتنا اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، یہ کوئی خاص چیز ہے، یہ کوئی خاص لوگ ہیں۔ اب چھپ کر دوبارہ مدینے میں داخل ہوتا ہے اور مسجد نبوی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا وہ بالکل آپ کا بٹھونا اس پر بیٹھے ہوتے ہیں اور صحابہ کرام ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ ہم بھی تو سردار ہیں اور ہم کبھی اس طرح لوگوں کے بیچ نہیں بیٹھے، ہم نے تو کبھی اتنی پیار سے باتیں نہیں کی۔ اب اس کا مکمل ذہن بدل جاتا ہے اور اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے اور ان 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو آپ کے صحابہ دیکھے ایسے با اخلاق میں نے کسی کے دوست نہیں دیکھے، اور جو میں نے آپ کا شہر دیکھا ایسا پرامن شہر نہیں دیکھا، اور جو میں نے آپ کا چہرہ دیکھا اس سے بڑھ کر مجھے کسی کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بچوں، بھائی بہنوں، ہم لوگوں کو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ کل پرسوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک لاہور میں واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت نے لباس پہنا ہوا تھا اور اس میں عربی میں عبارت لکھی ہوئی تھی، تو کچھ جنونی لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے مارنے کے قریب تھے کہ وہ لوگوں نے اسے بچایا، اور بعد میں پتا چلا کہ عربی میں کوئی اس کے اوپر آیت، کوئی تحریر، کچھ قرآن
पुरानी चीज नहीं लिखी हुई थी, बल्कि अरबी का एक ब्रांड है उसका नाम लिखा हुआ था। मतलब हम लोग इतने शिद्दत पसंद हो गए हैं कि हम किसी को समझने का मौका ही फराहम नहीं करते। तो मेरा मैसेज था कि हमें सब्र के दामन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और अगेन मुझे इस फंक्शन पे, और जब हमने 2022 में स्कूल का आगाज़ किया तो बड़ी थोड़ी सी तादाद थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि ये कुंबा, ये ख़ानदान बढ़ता जा रहा है। और अगेन मैं सर मोहम्मद बख्श साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो इस जॉब के अहल भी थे और उन्होंने साबित भी करके दिखाया कि वो किस तरह बच्चों की तरबियत और तालीम के लिए कोशा हैं। थैंक यू सो वेरी मच।